بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمارا چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ آل عمران ہے اور چوتھے پارے کا پہلا رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر، ہرگز نہیں پہنچ سکتے، ہرگز نہیں پا سکتے، البر نیکی کو، نیکی کے خاص درجے کو، نیکی کے اعلیٰ مقام کو، حتیٰ تنفقوا یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون ان چیزوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ لن تنالوا البر جو یہاں پر مستقبل کی نفی کے لیے آتا ہے، ول ناٹ کے معنی میں، یعنی مستقبل میں یہ نہیں ہوگا، اور لم جو ہوتا ہے وہ ڈڈ ناٹ کے معنی میں آتا ہے، یعنی ماضی میں یہ نہیں ہوا۔ تو لن تنالوا البرات، ہرگز تم نہیں پہنچ سکتے، نہیں پا سکتے، البران نیکی کو، نیکی کے اس درجے کو، اس مقام کو، حتیٰ تنفقوا یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون اس میں سے جو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ وما تنفقوا من شیء اور جو کچھ تم خرچ کرو گے، وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرو گے، من شیء کوئی چیز بھی، کچھ بھی خرچ کرو گے، فإن اللہ به علیم اللہ رب العزت اس کے بارے میں جانتے ہیں، جو تم خرچ کرتے ہو اللہ رب العزت اس کے بارے میں آگاہ ہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے صحیح معنوں میں اس پر عمل کیا، اور جس کی جو چیز جتنی پیاری تھی، جتنی لاڈلی تھی، اس نے وہ لا کر اللہ رب العزت کے راستے میں دے دی۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انصار مدینہ میں سے مالدار ترین صحابی تھے۔ مسجد نبوی کی مشرق میں، مسجد نبوی کے پاس ان کا باغ تھا۔ ابھی بھی وہ مسجد نبوی کے، یعنی آپ سمجھیں کہ قریب میں اس کی علامات موجود ہیں۔ بے رحا اس میں ایک کنواں تھا، اسی کی نسبت سے باغ کا بھی نام تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جاتے۔ میٹھا پانی تھا، ٹھنڈا سایہ تھا، جلوہ افروز ہوتے، کھجوریں جو چیز نصیب ہوتی وہ تناول فرماتے، پانی نوش فرماتے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغ مجھے زیادہ عزیز ہے اور میں اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، آپ جس کام میں چاہیں اسے صرف فرما دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ باغ تو آپ کا بڑا عظیم الشان ہے، بڑا منافع والا ہے، آپ ایسا کریں کہ اسے اپنے اقرباء میں تقسیم کر دیں۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس کو تقسیم فرما دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھوڑا، ظاہر اس دور میں گھوڑے کے ساتھ عجیب ان کا انس ہوتا تھا، وہ لے کر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بڑا لاڈلا گھوڑا ہے، یہ میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لیا اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ تو وہ اس پر دل شکستہ ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گھوڑا تو میرے گھر میں ہی آ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے لیے ان کا گھوڑا قبول فرمایا۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے، اور آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کے واقعات لکھے، حیات الصحابہ میں صحابہ کرام کے واقعات درج ہیں کہ کیسے اللہ رب العزت نے انہیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ ہمارے ہاں آج عصر کی نماز میں ایک حدیث مبارکہ آئی، اس عصر کے بعد ہمارے اندر سے حدیث ہوتا ہے، تو اس نے فرمایا کہ ایمان اور بخل، ایمان اور حرص ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے، فیاض ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو چنانچہ ارشاد فرمایا
جب تک تم اپنی قریبی عزیز ترین متاع، اپنی محبوب ترین چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ تو یہ قسم کی تربیت ہے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام ہو کہ ہم اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بہت فضائل ہیں، بہت برکات ہیں، لیکن اگر اس کا اور کوئی اجر نہ ہوتا، اس پر اور کوئی چیز نہ بھی ملنی ہوتی، تو صرف ایک بات، اور وہ بات یہ ہے کہ جب کبھی کوئی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کریم اس کو اپنے دست رحمت میں قبول فرماتے۔ یہ ایسی فضیلت ہے کہ سب فضائل سے بڑھ کر ہے کہ اللہ قبول فرماتے ہیں۔ بھائی آپ دیکھیں ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، علماء کو ہدیہ دیتے ہیں، مشائخ کو ہدیہ دیتے ہیں، یا آج کل دنیا داری میں لوگ حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو، لیڈروں کو ہدیہ دیتے ہیں۔ تو کوئی کسی کا ہدیہ قبول کر لے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ جی یہ میرا ہدیہ فلاں نے قبول کیا۔ تو اللہ کریم اپنے بندے کا دیا ہوا اپنے دست رحمت میں قبول فرمائیں تو اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی، سبحان اللہ۔ اس لیے بھائی سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کریں۔ اور یہ اللہ رب العزت نے عجیب انتظام فرمایا کہ دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے یہ آفر تھی، یہ آپشن تھا کہ وہ چاہتے تو تہامہ کے پہاڑ سونے کے بنا کر چلا دیے جاتے، لیکن مسجد نبوی کی تعمیر آپ دیکھ لیں، غزوات آپ دیکھ لیں، مہمان تشریف لاتے تھے ان کے خدمت کا معاملہ آپ دیکھ لیں، جو بھی معاملہ ہوتا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ترغیب دیتے تھے، چندے کی اپیل فرماتے تھے۔ اس لیے اور پھر اللہ تعالیٰ کی جن خوش نصیب بندوں کو توفیق ہوتی تھی وہ اپنا اپنا حصہ ڈالتے تھے۔ تو اس لیے یہ جو آج کے دور میں تھوڑا سا آپ نے دیکھا ہمارے بہت سارے مذہبی لوگ بھی اس سے کترانا شروع ہو گئے، تو یاد رکھیں کہ یہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ اللہ کی مخلوق کو خیر کے کاموں میں شامل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں بھائی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، جنتیں جو مسجدیں ہیں وہ جنت سے بھی تیار ہو کر آ سکتی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے جنت سے سونے اور چاندی کی مسجدیں، ہیروں کی مسجدیں بنا کر نہیں بھیجی، بلکہ اللہ کریم نے اپنے بندوں کے لیے آپشن دیا کہ جس کا توفیق ملے وہ حصہ ڈالے۔ غزوات اللہ کے امر کن سے ہو سکتے تھے، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اس لیے بھائی سارے ساتھی جانی طور پر، مالی طور پر، عملی طور پر دین اور خیر کے کاموں میں حصہ لینے کا اہتمام فرمایا کریں، اور کوشش کریں کہ ہر خیر کے کام میں شامل ہوں، ہر خیر کے کام کا حصہ ہوں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں جو مساجد ہیں، مدارس ہیں، بچوں کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے، قرآن کریم کی خدمت کا سلسلہ ہے، اور جس طرح میں نے کل بھی عرض کیا کہ ہمیں ادارے کے لیے وسیع اور کشادہ جگہ چاہیے، کم از کم 10 کنال جگہ کم از کم درجے میں۔ اللہ کریم سے ہم زیادہ مانگ رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ تو تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنے، دعاؤں کا، صلاۃ الحاجت کا اہتمام کرنے والے بنے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں انہوں نے ہو کے رہنا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم مانگنے والے ہو جائیں گے، اگر ہم کوشش کرنے والے ہو جائیں گے، اگر ہم ترغیب دینے والے ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو اس کا اجر نصیب فرمائیں گے۔ تو اس لیے تمام بھائی، تمام بہنیں صلاۃ الحاجت پڑھ کے، دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، دیگر تمام ضروریات مانگیں۔ دیکھیں آج کے دور میں، مہنگائی کے اس دور میں اپنے خرچے پورے کرنے مشکل ہیں، اپنے بچے پالنے مشکل ہیں۔ یہ جو مدارس کا نظام ہے، الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں بچے ہیں، اساتذہ ہیں، معلمین ہیں، ان کے خاندان ہیں، اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توفیق دیں گے، جو تعاون کرے گا، جو چندہ دے گا۔ تو جس طرح مسجد نبوی سے دینی کاموں کا آغاز ہوا، جس بنیاد پر، اسی بنیاد پر یہ سارے خیر کے سلسلے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے چل رہے ہیں۔ تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ موقع دیں وہاں وہاں تعاون کریں، اور ہمارے اداروں کے ساتھ بھی تعاون کریں، اور اسے اپنا
فرض سمجھیں، اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور اپنے باقی دوستوں کو، متعلقین کو، خاندان والوں کو ترغیب دیں، ممبر بنائیں، جوڑیں، جو جو میرے آپ کے کہنے سے جڑ جائے گا، جس کا وقت لگ گیا، جس کا جو ہے وہ بچہ یا کوئی عزیز قبول ہو گیا، جس کا پیسہ قبول ہو گیا، یہ اس کے ساتھ بہت بڑا احسان اور نیکی ہے. اس لیے اس رات کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کل الطعام ہر طرح کا کھانا، ہر کھانا. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے معاملے میں انہوں نے کیا کر لیا؟ مسلمانوں پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا. نوک جھونک چلتی رہتی تھی، جیسے پیچھے ہوا کہ وہ کہتے تھے کہ جی آپ ملت ابراہیمی پہ نہیں ہیں، آپ ابراہیم علیہ السلام کے قریب نہیں ہیں، فلاں ہے. حتیٰ کہ وہ تو یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور نصرانی قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما. اور ان اول الناس بابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ترین لوگ کون ہیں؟ الذین اتبعوہ وہذا النبی، کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے ان کے سے ایمانوں میں ان کے قریبی لوگ ہیں. تو جس طرح وہ مختلف قسم کے عذر اور بہانے تلاش کرتے تھے، ان بہانوں میں سے ایک بہانہ انہوں نے یہ نکالا کہ جی یہ جو اونٹ کا گوشت ہے یہ تو ممنوع تھا، یہ تو حرام اور ناجائز تھا ملت ابراہیمی میں، یہ آپ کے یہاں کیوں کھایا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور بنی اسرائیل سے پہلے کا دور ہے، اور ان کے دور میں تو اونٹ کا گوشت کھانا جائز اور حلال تھا. لیکن کیا ہوا؟ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، الا مگر وہ جو حرام قرار دیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے علی نفسہ، اپنے اوپر. تو لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی مرض تھا، اور انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس مرض سے نجات دے دیتے ہیں تو میں اپنی مرغوب ترین جو غذا ہے اس کو چھوڑ دوں گا. تو ان کی مرغوب ترین غذا وہ اونٹ کا گوشت تھا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. تو فرمایا کہ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے کا یہ معاملہ تھا. تو جب تک کوئی حکم واضح طور پر نہیں آ گیا تو بہت ساری چیزیں پہلی شریعتوں میں جائز تھیں، بعد میں ناجائز ہوئیں. تو اب چونکہ آسمانی حکم یہ آ گیا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا جائز ہے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک نظر اور منت تھی، تو گویا کہ ملت ابراہیمی کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہی. لہٰذا یہ کہنا کہ جی یہ تو ملت ابراہیمی میں نہیں تھا، یہ بالکل غلط بات ہے. فرمایا قل فأتوا بالتورات، کہہ دیجئے تورات لے آؤ، فتلوہا، اس کی تلاوت تو کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر تورات کو تو کم از کم پڑھ لو. فمن افترا علی اللہ الکذب، جو شخص افترا گھڑے، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ گھڑے، من بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون پس وہ لوگ ہم وہی الظالمون ظالم ہیں. قل کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، اتباع کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفہ جو یکسو تھے یا یکسو ہو کر. یہ جو حنیفہ ہے یا تو اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ایسا تھا کہ اس میں اللہ کی ذات اور اللہ کی توحید کے علاوہ اور کسی کا کوئی لحاظ تھا ہی نہیں، کسی اور چیز کی آمیزش تھی ہی نہیں. یا یہ کہ تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، یکسو ہو کر پیروی کرو. تو راجح قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود جو تھے وہ یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. ان اول بیت، بے شک پہلا گھر،
وضع للناس جو رکھا گیا، وضع وضع کا معنی ہوتا ہے رکھنا بنانا، جو بنایا گیا للناس سے لوگوں کے لیے، للذی ببکہ تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے، یعنی کون سا؟ بیت اللہ شریف مبارکن وہ برکت والا ہے، وہ ہدی للعالمین اور وہ ہدایت ہے للعالمین جہان والوں کے لیے، فیہ آیات بینات اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی وہاں پر ہے۔ مقام ابراہیم کس کو کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم جو بیت اللہ شریف کے ساتھ گولڈن کلر کا سنہری جالیوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین مبارک کے نشانات ہیں، انہیں مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو مقام ابراہیم کی طرح کی اور نشانیاں بھی ہیں اللہ کے گھر میں۔ ومن دخلہ کان آمنا جو اس گھر میں داخل ہو گیا، کان آمنا وہ امن والا ہے، جو اس گھر میں داخل ہو گیا کان آمنا وہ امن میں آ گیا، وہ مامون ہو گیا، وہ مطمئن ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے علی الناس لوگوں پر حج البیت اس بیت اللہ کا حج کرنا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہے، اللہ کے امر کے مطابق ہے۔ اللہ رب العزت نے لوگوں پر لازم کیا، کن لوگوں پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، من استطاع ایسے لوگوں پر کہ جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ سبیلا کا معنی ہوتا ہے، ویسے تو سبیلا کا معنی ہے راستہ، تو یہاں من استطاع الیہ سبیلا جو استطاعت رکھتا ہو الیہ اس کی طرف، سبیلا راستے کی، یعنی اس تک پہنچ، راستے کے ذریعے سے آدمی پہنچتا ہے، تو جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کے لیے۔ ومن کفر اور جس شخص نے انکار کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین تو بس بے شک اللہ رب العزت غنی ہیں عن العالمین بے نیاز ہیں جہان والوں سے۔ قل یا اہل الکتاب کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا؟ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا؟ واللہ شہید علی ما تعملون اللہ رب العزت گواہ ہیں علی ما تعملون جو تم کرتے ہو، یعنی اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے ہے سب کچھ۔ قل یا اہل الکتاب کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ کیوں روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے؟ من آمنا اس شخص کو جو ایمان لایا، اس کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ تبغونہا عوجا تم اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہو، عوج کہتے ہیں ٹیڑھا راستہ، ٹیڑھ تلاش کرنا، کجی تلاش کرنا، یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ وہ راہ راست سے بھٹک جائے۔ وانتم شہداء اس حال میں کہ تم شہداء ہو، تم حاضر ہو، موجود ہو، دیکھنے والے ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون اللہ رب العزت غافل نہیں ہے عما تعملون اس سے جو تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب ان تطیعوا اگر تم نے فرما برداری کی، اطاعت کی، فریقاً گروہ کی، ایسے گروہ کی، من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، ان لوگوں میں سے کسی گروہ کا کہا مانا، تو یردوکم بعد ایمانکم کافرین وہ تمہیں لوٹا دیں گے تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر، یعنی تمہارے ایمان کے بعد وہ تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ اور تم کیسے انکار کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ حالانکہ تمہارے اوپر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ اور تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ اور جس شخص نے اللہ رب العزت کے ساتھ وابستگی اختیار کر لی، جس نے اللہ کا دامن تھام لیا، جس نے اللہ کی رسی پکڑ لی، فقد ہدی الی صراط مستقیم البتہ تحقیق اس کو ہدایت دی گئی الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ ومن یعتصم باللہ جس شخص نے تھام لیا، پکڑ لیا، باللہ اللہ کو، یعنی جو اللہ سے جڑ گیا، جو اللہ کا ہو گیا، جو اللہ سے وابستہ ہو گیا، جس نے اللہ کا دامن تھام لیا وہ ہدایت پا گیا سیدھے راستے کی طرف۔ تو اس لیے بھائی ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں، ہم اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیں، ہمارے دل ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہیں۔ جو ہمارے مشائخ کہتے ہیں نا
دست بکار دل بیار، ہاتھ کام میں لگا رہے اور دل اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف جڑ جانا، اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جانا، یہ نجات کا راستہ ہے، یہ کامیابی کی سبیل ہے۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر، ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم لوگ البر نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو، مما تحبون اس میں سے جسے تم پسند کرتے ہو، وما تنفقو من شیء اور جو تم خرچ کرتے ہو من شیء کچھ بھی، فإن اللہ بہ علیم تو بس بے شک اللہ رب العزت بہ اس کے بارے میں علیم جاننے والے۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانا کان حلا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر وہ ما حرم جو حرام قرار دیا اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ ہی اپنے اوپر، من قبل ان تنزل التورات تورات کے نازل ہونے سے پہلے پہلے، قل کہہ دیجئے فأتوا بالتورات تورات لے آؤ، فتلوہا اس کی تلاوت کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، بس جو شخص گھڑے علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ، من بعد ذالک بعد اس کے، فاولئک هم الظالمون تو بس وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ کہہ دیجیے اللہ نے سچ فرمایا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا اتباع کرو ملت ابراہیم کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے اور دین کی، حنیفہ جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین اور وہ نہ تھے مشرکین میں سے، ان اول بیت وضع للناس بے شک پہلا گھر وضع جو بنایا گیا للناس لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ البتہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن وہ برکت والا ہے، وہ ہدی للعالمین اور وہ ہدایت ہے جہان والوں کے لیے، فیہ آیات بینات اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا جو اس میں داخل ہو گیا، کان آمنا وہ مامون ہو گیا، وہ امن میں آ گیا، وللہ علی الناس حج البیت اور اللہ کے لیے ہے لوگوں پر حج البیت اس گھر کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا جو اس کی طرف پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، گنجائش رکھتا ہو، ومن کفرا اور جو شخص کافر ہوا، فإن اللہ غنی عن العالمین تو بس بے شک اللہ رب العزت غنی ہیں بے پرواہ ہیں، عن العالمین جہان والوں سے۔ قل یا اہل الکتاب کہہ دیجیے اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ کیوں انکار کرتے ہو تم اللہ کی آیات کا، واللہ شہید علی ما تعملون اللہ رب العزت گواہ ہیں اس پر، علی ما تعملون جو تم کرتے ہو۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ کیوں روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے، من آمنا اس شخص کو جو ایمان لایا، تبغونہا عوجا تم اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہو، تم اس کو جو ہے وہ ٹیڑھے راستے پر چلانا چاہتے ہو، وانتم شہداء اس حال میں کہ تم گواہ ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے، عما تعملون جو تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب اگر تم اطاعت کرو ایک گروہ کی جنہیں کتاب دی گئی، تو یردوکم بعد ایمانکم کافرین تو وہ تمہیں لوٹا دیں گے تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر، یعنی تو وہ تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ وکیف تکفرون اور تم کیوں کر انکار کرتے ہو، وانتم تتلا حالانکہ تلاوت کی جاتی ہے تمہارے اوپر، علیکم تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں آیات اللہ اللہ کی آیات، وفیکم رسولہ اور تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، ومن یعتصم باللہ اور جس نے تھام لیا، جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا، باللہ اللہ کے دامن کو، اللہ کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم تو بس وہ ہدایت پا گیا، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر ایک بات دیکھ لیجئے، یہ جو فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو یہ حج البیت بیت اللہ شریف کا حج کرنا اس آدمی پر ہے کہ جو حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتا ہو۔ اس معاملے میں ہمارے یہاں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو صاحب استطاعت ہیں، اللہ نے گنجائش دی لیکن بس حج کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور بڑھاپے میں جب کسی کام کا آدمی نہیں رہتا اس وقت حج کے لیے بھیجتے ہیں۔ اچھا ایک آدمی پر خود حج فرض ہوگا، وہ اپنے والدین کو بھیجے گا۔ تو بھائی اس مسئلے کو سمجھ لیجئے، علماء کرام سے رہنمائی حاصل کیجئے، اور جس آدمی کے اوپر حج فرض ہے اس کو چاہیے کہ وہ حج کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ ویسے تو یہ معاملہ ایسا ہے کہ جتنی آدمی کے اندر طلب ہوگی، شوق ہوگا، اللہ کریم اپنی رحمت سے اتنے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ بس اوقات اسباب نہیں ہوتے، وسائل نہیں ہوتے، اللہ اپنے خزانوں سے بندوبست فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے
نیت رکھیں، طلب رکھیں، مانگنے کا اہتمام رکھیں، اللہ کرم فرماتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں پھر یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ ماشاءاللہ سے گھر بن جاتے ہیں، پلاٹ خریدے جاتے ہیں، پلازے بن جاتے ہیں، دکانیں تیار ہو جاتی ہیں، فیکٹریاں بن جاتی ہیں، بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بچوں کی فیسیں ادا ہو جاتی ہیں، گھر کے لمبے چوڑے خرچے چلتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے۔ نہیں ہوتا تو حج نہیں ہوتا، قربانی نہیں ہوتی، یہ عجیب بات ہے۔ تو بھائی جس طرح ہم گھر بنانے کے مسئلے میں سنجیدہ ہوتے ہیں اور باقی سارے امور جن کا میں نے تذکرہ کیا ان کے معاملے میں سنجیدہ ہوتے ہیں، اگر اس طرح ہم حج کے معاملے میں سنجیدہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کریم اپنی رحمت سے ہمارے لیے حج بیت اللہ کی حاضری، حج بیت اللہ کی سعادت اپنی رحمت سے انشاءاللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ کریم کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے لیے اپنے گھر کی بار بار حاضری مقدر فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔